آپ کو ہم نے بتایا تھا نا کہ ہم دو ایجوکیشنسٹ آپس میں لڑانے والے ہیں، جو دو میرے بھائی ہیں بڑے، ایجوکیشن سیکٹر سے وابستہ ہیں اور ڈفرینٹ اپروچ سے دیکھ رہے ہیں نا ان کو. تو ہم پہلے سے ان کے ساتھ باتیں کر چکے ہیں. آج جو ایک موسٹ امپارٹنٹ ایشو ہمارے سامنے ہے وہ ہے ٹیچرز کا. یہاں پر بات ہو رہی تھی آف دا ریکارڈ کہ ٹیچرز میں وہ کیا لیکنگز ہیں یا وہ ایریاز ہیں جو امپروو کر سکتے ہیں. تو متفقہ طور پر ایک بات جو سامنے آئی وہ آئی کہ کیپیسٹی بلڈنگ کے بڑے ایشوز ہیں ہمارے ٹیچرز میں، جن کو ایڈریس کرنا، پریورٹائز کرنا تمام بہت زیادہ ضروری ہے، لازمی ہے، تاکہ وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی تو آگے ڈیلیور کر پائیں گے. اس سلسلے میں ہم اپنے دونوں ایجوکیشنر سے کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ لیں گے کہ ان کی نظر میں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے موسٹ امپارٹنٹ جو فنڈامنٹلز ہیں وہ کون سے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں ابھی کہ وہ کس اینگل سے ان کو دیکھتے ہیں. یہ دو ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے سندھ سیکٹر میں دیکھ رہے ہیں، اس وقت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر پرائمری لاڑکانہ کے طور پر سرو کر رہے ہیں. اور یہ دوسرے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت یہ ایف جی پبلک اسکول ملیر کینٹ کے پرنسپل ہیں. تو شروعات کرتے ہیں بھائی سے. سب سے پہلے ویلکم. پہلے ہم آپ کا انٹروڈکشن شروع میں کروا چکے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ سندھ دھرتی کی ککھ سے پیدا ہونے والی وہ شخصیت. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کیونکہ آپ ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ٹیچر ہیں ان کے کیپیسٹی بلڈنگ کے کیا ایشوز ہیں، ان کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، ٹیچرز جو ہیں ہمارے محکمے میں اسکول ایجوکیشن میں اسپیشلی، ان کی کیپیسٹی کا فقدان رہا ہے. ماضی میں جو 90s میں ڈیکیڈ میں آئے تھے ٹیچر، تو سوائے کچھ ٹیچرز کے جو ہارڈ ورکنگ تھے، باقی تو ان کو جو ہے وہ اتنا کیپیسٹی پروفیشنلی ڈیولپ نہیں تھی، کیپیسٹی ان کی ڈیولپ نہیں تھی. ہمارے منسٹر سردار شاہ صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک ٹیچر کمپیٹنٹ نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم کوئی بھی پالیسی ہے ایجوکیشن کے کوئی بھی اقدامات لیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. سو اس وجہ سے یہ 2021 میں، لیکن میں اس سے پہلے کی بات کروں گا. 2001 سے لے کر ہم ٹیسٹ میں گئے ہیں، 2008 میں، 2010 میں، 2014 میں، 18 میں کچھ JESTs اور ECT لیے. اب 21 کی بات کریں جہاں 93,000 ٹیچرس اپائنٹ ہوئے ہیں پوری پروونس میں. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیا امپورٹنٹ چیزیں آپ کر رہے ہیں؟ کیپیسٹی بلڈ کے لیے جو ہے وہ پہلے ہی ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے ہی وہ کمپیٹنٹ ہے، کیونکہ تھرو STS آئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ STS کی جو ہے وہ کتنی اچھی ساکھ ہے، کریڈیبلٹی کتنی ہے. تو STS جو ہے وہ زبردست نمونے جو ہے ٹیسٹ لیتا ہے اور میریٹوریس ٹیچر آئے ہیں ہمارے. سر کمپیٹنسی اپارٹ، بالکل، کیونکہ وہ بندہ کتنا بھی کمپیٹنٹ ہو تب بھی جب وہ ایجوکیشن سیکٹر میں آئے گا نا تو جو سرٹین پروفیشنل سیٹ آف اسکلز ریکوائرڈ ہیں نا، ان کے لیے آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ آ رہا ہوں اس پہ کہ جب وہ ہمارے یہاں آ چکے، جوائن کر چکے، تو ہم ان کے لیے انڈکشن ٹریننگ کا بندوبست کیا ہے. یہ اچھی چیز ہے. انڈکشن ٹریننگ جو ہے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالجز میں جو ہے وہ پروفیشنلی ساؤنڈ جو ٹیچرز ہیں وہ فارن ریٹرنڈ ہیں، کافی جو ہے وہ وہاں سے ٹریننگ کر رہے ہیں. جو ٹیچرز ہیں انہیں کی نگرانی میں ان کی جو ہے ٹریننگ ہو رہی ہے اور پائٹ کی نگرانی میں ٹریننگس ہو رہی ہے. تو پروفیشنلی جب یہ ٹیچر ہمارے محکمے میں آئے ہیں، اسکولس میں آئے ہیں، تو ایک اچھا سا میں کہہ سکتا ہوں کہ انقلاب آ چکا ہے. کیونکہ پرائمری سیکٹر میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی پرائمری کا بچہ جو ہے وہ ماڈل بنا سکے، سائنس کے بات کر سکے کسی کے سامنے. اب وہ ہو رہا ہے، ابھی وہ ہو رہا ہے. لیکن اس سال تو ہم نے ان ٹیچرز کی بدولت کمال کر دیا ہے. وہ EC کا ٹیلنٹ شو کیا تھا ہم نے، لٹل مائنڈس بگ ڈریمز. ویری گڈ. تو ارلی چائلڈہڈ کے بچے جو پہلی جماعت بھی ہم اسے نہیں کہہ سکتے، وہ 3.5 سال یا 4 سال کے بچے ہیں، یعنی 5 سال وہ تو اسکول جانا ہی سیکھتے ہیں ابھی. بالکل. ان بچوں نے جو ہے وہ میڈیا کے آگے انٹرویوز دیے اور اپنے ماڈلز پیش کیے. گیم بیسڈ لرننگ ہم نے کروائی. پورا جو کریکولم تھا ہمارا ECT کا جو گورنمنٹ آف سندھ کا، جس میں 4 ڈومین تھے، لرننگ ڈومین تھے، وہ 4 ڈومین کو ہم نے ایسا پلان کیا کہ اسٹال پرفارمنس میں بھی لے گئے،
और स्टेज परफॉर्मेंस में भी ले गए। एक्सीलेंट। तो दोनों को जो है वो इतनी जो है अच्छी टीचर से, इसी टीचर से हमारी बात हुई जो 2021 की पॉलिसी तहत टीचर्स हैं, उनसे हमारी मुलाकातें हुई। HMs को हमने मोबिलाइज़ किया, TOs को मोबिलाइज़ किया। तो जब सब ने एक पुरज़म तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर आगे चले तो एक शानदार प्रोग्राम तालका वाइज भी हो गया। और 20 नवंबर को हमने मेगा इवेंट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें हमारे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एजाज अहमद लगारी साहब भी आए, दीगर मेहमाना ने गिरामी भी आए। डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था हमारा, ये डिप्टी कमिश्नर लाड़काना है, जब बच्चों से इंटरव्यू हो रहे थे डिप्टी कमिश्नर लाड़काना के या दीगर मेहमान गिरामी के, तो बच्चों के इंटरेक्शन से वो इतने मुतासर हुए कि भाई अब हमारा जो है मुस्तकबिल सेफ हैंड्स में है। चलें, शुक्र है, अल्लाह करेगा कामयाब होंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी चलती रहती है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। डिफरेंट NGOs, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं हमारे यहाँ, जो कभी इंक्लूसिव एजुकेशन के पार्ट भी देती हैं, कभी साइंस के सब्जेक्ट को फोकस करती हैं, कभी ओवरऑल जो है उन सब्जेक्ट्स के। अब स्टेडा का भी जो है हमारे यहाँ अच्छा खासा जो आ रहा है, टीचर लाइसेंस पॉलिसी आ रही है, तो उसमें अप्लाई कर रहे हैं PhDs, JSTs। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द प्रोविंस, इन हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, that many teachers have been selected through teacher license policy. Thank you, sir. It was very comprehensive and insightful. Thank you. Please capacity है कि वो बिलियन तो बस। अच्छा, जैसे हमने भाई से पूछा कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या करें, तो उन्होंने एक अच्छी सी मिसाल दी कि अभी क्योंकि मेगा इवेंट करवाया था उन्होंने साइंस फेस्टिवल के नाम से, लिटिल माइंड्स और बिग ड्रीम्स। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्री के स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी वो प्रॉपरली इनरोल्ड नहीं होते, अभी वो प्ले ग्रुप के होते हैं, तो उनमें ये उस रुझान को बढ़ावा देना ये बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बताया कि उसमें तो बाकायदा मीडिया ने हाईलाइट भी किया और वो ऑर्गेनाइज हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस एज वेल, तो इनमें सबका हिस्सा रहा है। अच्छी चीज़ है, जब हम सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इस चीज़ को देखेंगे तभी ये मुमकिन हो पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे भाई से पूछते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग के वो कौन से बेसिक इंग्रेडिएंट हैं और उनको कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है। तो अब चलते हैं दूसरे वाले मुर्गे की तरफ। अच्छा सर, जैसे सवाल तो मैंने ऑलरेडी कर दिया कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना टीचर्स की, वो बड़ी ज़रूरी है। उनके लिए क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं और उसके लिए आपका इदारा है, मतलब आप एज एजुकेशनिस्ट क्या रिकमेंड करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? देखें कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना एक लंबा प्रोसेस है, वेरी लेंथी प्रोसेस जो है ना, और ये ऑन गोइंग होता है, रेगुलर होता है। इसमें अभी कहेंगे कभी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग कराई, कैपेसिटी नहीं कराई, या साल में एक दफ़ा कराई, तो वो जो स्किल्स होते हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन चीज़ को समझनी चाहिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग या ग्रूमिंग जो टीचर्स की होती है वो आना रेगुलर बेसिस पे होती है। अब रेगुलर बेसिस पे कैसी होती है, जो आपके लीडर्स बैठे हुए हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एशवाइज होते हैं, तो सबसे पहले तो वो ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है। तो वो अपने टीचर्स को रोज़ाना के बेस पे जो है ना मोटिवेशन दें, इंस्पायरेशन दें, और उनसे जो फीड लेकर देगा जहाँ पे वो लेक कर रहे हैं कि जो उनकी कैपेसिटी के अंदर डोमेन में आता है कि वो लीडर उनको मोटिवेट करता रहे। बाकी जो कुछ एरियाज़ होती हैं जो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं कहता हूँ देखें कि एक टीचर जो होता है, टीचर और मेंटोर जो है ना उसमें बड़ा फ़र्क होता है। टीचर वो होता है जो सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाता है, टीचर वो होता है कि जो ग्रेड भी ले सकता है, परसेंटेज भी ले सकता है। मेंटोर वो होता है जो फुली ट्रेंड होता है, उसकी कैपेसिटी पूरी डेवलप होती हैं। एक्सीलेंट। वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बिलीव करता है, वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर भी यकीन रखता है। वो जो 21st सेंचुरीज़ के जो स्किल्स होते हैं कि 4-5 जो स्किल्स हैं जिसमें कोलाबोरेशन आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, कम्युनिकेशन आती है, इनोवेशन आती है, ये जितनी चीज़ें होती हैं वो उनको भी जो है ना यूटिलाइज़ करने की जो है ना पूरी सलाहियतें, पूरी महारतें जो है ना अपनी जो है ना, तो वो यूटिलाइज़ करता है कि ये चीज़ें बच्चों के पास भी जो है वो इनकलकेट हों। अच्छा सर, इसमें मेरा सवाल अगला ये होगा कि ये जो आपने 21st सेंचुरी स्किल्स बताए हैं, इनके लिए इदारा क्या कर रहा है एज अ कलेक्टिवली? देखें जैसे कि हमारा सिस्टम है, अब हमारा जो हमारे अपना पब्लिक सेक्टर जो है ना FG सिस्टम है, उसमें तो एक जो है ना रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। मीन्स मंथ में 2 या 3 दफ़ा जो है टीचर्स की ट्रेनिंग ज़रूर होती है, और ऑनलाइन भी होती हैं, और साल में 2 दफ़ा जो है ना एक वर्कशॉप भी होते हैं, एक वीक के जो वर्कशॉप होते रहते हैं।
تو یہ جو دیکھیں کہ فرسٹ سب سے پہلے جن دیکھیں اس میں بہت بڑی چیزیں آتی ہیں کہ یہ جو 21 سینچری اسکلس ہیں آج کل اگر یہ اسکلس ٹیچر کے پاس نہیں ہیں تو یقین مانیں کہ آپ اسکول بند کر دو. مین سے کوئی بھی ادارہ ہو پبلک سیکٹر کوئی پرائیویٹ بھی ہو, کیونکہ 21 سینچری اسکلس کا اندراج ٹیچر کی شخصیت کے اندر ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. اگر وہ گروم ہے تو بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ آئے گی. اگر اس کے پاس اپنی کرٹیکل تھنکنگ جو ہے بہت کمزور ہے, اس میں خود کولیبوریشن بہت کمزور ہے کہ اپنے کولیگ سے نہیں سیکھ رہا یا ان بچوں کے ساتھ کولیبوریٹیو ایکٹیویٹیز نہیں کر رہا, انیشیٹ نہیں کر رہا, وہی روٹ لرننگ کے اوپر جا رہا ہے, وہی لیکچر میتھڈ کے پاس جا رہا ہے, وہی ڈیمانسٹریٹو میتھڈ کی طرف جا رہا ہے, تو ان میں کوئی فائدہ نہیں. اچھا تو سر, مجھے ہم یہ اسٹیپس بتائیں, لیتے ہیں ان چیزوں میں جو ہیں جتنے بھی ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ نے ایک ٹاپک شیئر دیا ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا, اس میں آپ ٹیچر کو کس طرح وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی طرف لے جاتے ہیں, گروم کرتے ہیں تاکہ وہ آگے چل کر اپنے اسٹوڈنٹ کو اسی لائن پر لے جائے؟ دیکھیں کہ ایکٹیویٹی بیس ہر سلیبس جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, چاہے سائنس ہو انگلش ہو, ان میں ان کے جو ہے نا آخر میں جو ہے نا یہ ایکٹیویٹیز جو ہے دی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹی نہیں کرواتے ہیں. ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے کہ اسی ہی لیسن سے ایک ایکٹیویٹی کروانی ہوتی ہے. ایک سپوز کرو ایک سائنس ہے, سائنس کا فوٹو سینتھسس پڑھ رہے ہیں. فوٹو سینتھسس اگر وہی بچوں کو لے کر جو ہے نا گارڈن میں جاتے ہیں اور ان بچوں کو یا بایو کی لیب میں جاتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی کروانے, ایک ایکٹیویٹی سوشل سائنس سبجیکٹ میں بھی ہوتی ہے, سائنس میں بھی ہوتی ہے. تو ایک ٹیچر جو ہے نا جو ایکٹیویٹیز دی گئی ہوں گی ان جو پیچھے جو ہر لیسن کے پیچھے جو ایکٹیویٹیز جو ہے نا موجود ہوتی ہیں انہیں کو وہ یوٹیلائز کرتی ہیں. ان میں وہ چاہے جو ہے نا چارٹ کی شکل میں ہو, چاہے وہ ایک ریٹن کی شکل میں ہو, چاہے وہ جو ہے نا مل کر جو ہے نا ایک پرابلم, ایک بندہ ٹیچر ایک پرابلم دیتا ہے, یہ پرابلم ہے اس کو سالو کیسے کریں, گروپس بنا دیے. تو اسی طرح یہ جب ہم ٹیچرس کو کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ان سے پہلے جو ہے نا یہ ٹیچر کو بھی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں ٹریننگ سے, اس کے بعد ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ ٹیچر پہلے خود اسی کندن سے گزر کے آتا ہے اور پھر جا کر بنتا ہے. وہ ضروری. تھینک یو سو مچ, تھینک یو, خوش رہیں, آباد رہیں. اچھا اور انسائٹ فل آپ نے ایک ویو لیا کہ جو ٹیچر ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی کیا ایشوز ہیں, کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ہوپفلی آپ لوگوں کو انجوائے کیا ہوگا. اگر جاتے جاتے ہوئے نا میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ وہ لطیفہ یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے کسی ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن کیا. ان سے پوچھا کہ ایک زمانہ تھا, مشہور تھا کہ کاپی کرتے تھے بچے اور نقل لگاتے تھے, مگر اب کیا ہیں, کیا وہ ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سر اب وہ زمانہ چلا گیا, اب اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے. لوگ چیٹ جی پی ٹی کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں, وہ کوشچن پیپر جو ہے نا اس پر پکچر نکال کر بھیج دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دے دیں. وہ جو جواب دیتا ہے وہ ڈٹو کاپی کر کے وہاں پیپر پر لکھ دیتے ہیں. اگر یہ حال ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, مگر وہ فار دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری آئے گی اور انشاءاللہ سب سے اچھی اور بہترین سی بہتری آئے گی. خوش رہیں, آباد رہیں. ہوپفلی آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.